بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اسلام کے مبلغ، دعوت اسلامی کے مبلغ، تحریک اسلامی کے داعی جناب پروفیسر عامر منیر صاحب موجود ہیں۔ اور پروفیسر عامر منیر صاحب جو کہ ایک سابق قادیانی مبلغ تھے، اللہ نے دولت ایمان سے نوازا اور انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی اشاعت، ختم نبوت کے تحفظ، قادیانیت کی جو اصل حقیقت ہے اس کو آشکار کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ یہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے صحیح تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان سے تعارف کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا، کس چیز نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا، اور وہ پوری داستان بتائیں کہ جو سبب بنی ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اور ان کا آگے مشن اور مقصد کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر برادر مکرم فدا الرحمان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج عقیدہ ختم نبوت کا جو ایک عظیم مشن ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے آج ہم دن و رات، شب و روز ایک کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ اصل میں قادیانیت مجھے وراثت میں ملی، جس طرح اسلام آپ کو وراثت میں ملا، اسی طرح مجھے قادیانیت وراثت میں مل گئی۔ اور قادیانیت کی تاریخ میرے خاندان کے ساتھ 110 سال سے وابستہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرا خاندان قادیانی ہوا، اور یہ قادیانیت کی تاریخ میرے خاندان کے ساتھ وابستہ رہی، اور 110 سال کی تاریخ میں میرے خاندان کے اندر کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا، نہ دونوں طرف سے، نہ ماں کی طرف سے نہ باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل اور کرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اللہ کا ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے مجھے صراط مستقیم اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور قادیانیت کے ہاں میری جو ذمہ داری تھی، جو میری اہمیت تھی، جو میرا مقام و مرتبہ تھا، وہ ان کے ہاں ایک عالم، ایک مربی کی حیثیت سے تھا۔ اور پھر اللہ نے مجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا، اور دین اسلام قبول کرنے کے بہت سے اسباب تھے، جن میں سے بنیادی سبب یہ تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دل کے اندر بات ڈالی، اور کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسلام قبول کرنے سے قبل جب قادیانی تھا تو اس انداز میں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کر سکوں، اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو پیش کر سکوں۔ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی، جن میں کتاب الرحیق المختوم اور اسوہ انسان کامل، جب یہ دو کتابیں میں نے اپنے مطالعہ میں رکھی تو پھر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ صحیح چہرہ نظر آیا۔ تو پھر اس کے بعد تقابل لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، قادیانی کافر کیوں ہیں، اور بہت سے قادیانی عقائد و نظریات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا، اور میں نے 26 مارچ 2017 کو اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جس دور میں بھی ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا تو کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے، اور اللہ کے ہر نبی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارے ظلم و ستم بھی سہنے پڑے، تکالیف بھی برداشت کرنا پڑی، ماں باپ کی جدائی، بہن بھائیوں کی جدائی، اور عزیز و اقارب، خاندان، اپنا دیس، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ، شہر چھوڑنا پڑا، لیکن الحمدللہ دین اسلام کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیا، الحمدللہ۔ اور آج دین اسلام، پہلے میری زندگی قادیانی کی جماعت کے لیے وقف تھی، آج میری زندگی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف ہے، اور خالصتاً اقامت دین کے لیے وقف ہے۔ کہ پھر اس کے بعد اب بہت سارے، جب سے اسلام قبول کیا تو اللہ نے کرم کیا کہ الحمدللہ عیسائیت اور قادیانی سے 61 خاندان جو ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں،
اور اب میری زندگی کا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے کہ اس ملک پاکستان میں اقامت دین اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا جائے، اور جہاں تک ہم پہنچ سکے، جہاں تک ہمیں اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم اپنی ساری زندگی، اپنی ساری صلاحیات، اپنی ساری ترجیحات، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا دیں اور اقامت دین کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی بہا دیں۔